یہ جو روپ دکھ کی سیاہی کی صورت میرے چہرے پر اترا ہے، اسے پارلر والی کیا چینج کرے گی؟ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ شادی کا جوڑا؟ یادیں پھر کرچیاں بن کر آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ بیا بھائی صاف بات ہے، شادی اور ولیمے کا جوڑا ہم دونوں خود ہی خریدنے جائیں گے، اس میں کسی کی شمولیت پسند نہیں کروں گا۔ اگلے ماہ میں آؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہ شاپنگ کریں گے، باقی کی شاپنگ سب اپنی پسند سے کرتے رہیں۔ آخر ایسا خاص موقع ہماری زندگی میں بار بار تو نہیں آئے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہاتھ سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ریڈ کلر تو بالکل نہیں، اور میرون بھی نہیں، ٹی پنک بھی بہت کامن ہو چکا ہے۔ تم بتاؤ پھر کون سا کلر ہونا چاہیے؟ اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ میری زندگی سے نکل گئے ہو تو دل و دماغ سے بھی نکل جاؤ۔ زریاب مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے ان یادوں، ان آوازوں سے آزاد کر دو۔ اس نے بے بسی سے صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں منہ کو چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ رافع اچھا لڑکا ہے، چند منٹ پہلے چاچو کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجیں۔ روشی، تمہارا بھائی کس قدر ان رومانٹک ہے، بالکل میتھس میں جیومیٹری کی طرح۔ اس رات رافع کمرے سے نکل کر گیا تو اس نے روشی سے کہا تھا، ہائے نہیں، میرے بھائی تو بہت اچھے ہیں، نرم دل، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے۔ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ محبت کرنے والے تو زریاب جیسے ہوتے ہیں، اپنی محبت کے حصار میں مقابل کو جکڑ لینے والے، کہ وہ کہیں بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے، جیسے میں۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لیے یوں جھٹک کر خود سے کاٹ پھینکا ہے تمہارے محبوب نے تمہیں؟ یہ کون ہنسا تھا اس کے اندر؟ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تھک کر پھر صوفے پر گر گئی۔ دوپہر کب سپہر میں ڈھلی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ صرف 11 بجے بھوک میں نڈھال کیا تو بشیرہ کو آواز دے کر ایک کپ کافی اور 2 بسکٹ لے کر پھر اوندے منہ بستر پر گر گئی تھی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فریال آئی تھی، بیا سو رہی ہو؟ وہ دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اور سختی سے بند کر لیں۔ اس وقت اسے کسی کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر واپس پلٹ گئی۔ فریال سے شروع سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ ربیہ نکچڑی تھی، وہ کم ہی اس سے فرینک ہوتی تھی۔ فریال اور وہ ایک ہی کلاس، ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے تھے، پھر کالج میں بھی اکٹھے ایڈمیشن لیا تھا۔ صرف 4th ایئر میں آ کر اس نے ایک سبجیکٹ بدل لیا تھا اور وہ فزکس سے چمٹی رہی تھی، جس کے پریکٹیکل نے آج اسے یہ دن دکھایا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کروٹ بدلی۔ اے سی کی کولنگ سے اچھی خاصی خنکی ہو رہی تھی، جو 2 دن پہلے والی بارش کا نتیجہ تھا۔ اور رات کو مجھے اس گھر میں سونا پڑے گا جہاں روم کولر تک نہیں، چھوٹا سا تنگ کمروں والا گھر جہاں میں نے بحالت مجبوری ایک رات رو رو کر گزاری تھی، اور اب تمام زندگی۔ اسے ایک دم بجلی کے کوندے کی طرح لپکتی اس سوچ نے جھٹکا سا دیا تھا۔ ان کے گھر میں کس قدر مچھر تھے، اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو مچھر کانوں میں آ کر گنگنانے لگتے تھے۔ او میرے خدایا، ممی آپ کیا کرنے جا رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ ہراساں ہونے لگی۔ اور پھوپھا جان، ایک اور جان لیوا خیال، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی دن رات ایسے کمین فطرت گھٹیا شخص کا سامنا کرنا امپاسبل۔ ایک ایک کر کے اسے ساری تکلیف دہ باتیں یاد آتی رہیں۔ ممی نے صرف زویا اور حارث کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے مجھے قربان کر دیا، ورنہ جو کچھ تایا جان ہمیں دے رہے تھے اس میں کم از کم ہم پھپھو سے کئی درجے صحیح کچھ بہتر گھر لے سکتے تھے، مگر ممی نے صرف اپنی سہولت، اپنی آسائش کی خاطر اس گھر سے ہاتھ دھونا گوارا نہ کیا۔ پھر بھی آپ مجھ سے یہ توقع کر رہی ہیں کہ میں ہنسی خوشی تنگ دستی و غربت کی اس سلیب پر چڑھ جاؤں؟ کمرے میں گھٹن بڑھ گئی تھی۔ او خدایا، تم ابھی تک بستر میں گھسی ہو؟ ٹائم دیکھا ہے، 4 بجنے کو ہیں، اور وہ پارلر والی بیچاری گھنٹہ بھر سے ڈرائنگ روم میں سوکھ رہی ہے۔ کم از کم فیشل وغیرہ تو کروا لینا تھا، ہم پاگلوں کی طرح بھاگم بھاگ آئے، اور تم اسی طرح پڑی ہو۔ اٹھو اب جلدی کرو۔ زویا خاصی عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی اور حسب عادت نان اسٹاپ بولتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ زویا، مجھے کسی فیشل ویشل کی ضرورت نہیں، تم پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کوشش کے باوجود اپنا لہجہ سخت نہ کر سکی۔ سسٹر، تمہیں صبح سے جتنی سوچ بچار کرنی تھی کر چکی، اب کچھ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں، اٹھو جلدی سے۔ 7 بجے تو ان لوگوں نے آ جانا ہے، بمشکل 3 گھنٹے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں شاپنگ دکھاتی۔ بہرحال میں سمیرا کو یہیں بھیجتی ہوں، مجھے کافی کچھ پیک کرنا ہے، پلیز اب مزید نہ ستانا، جو کہہ رہی ہوں وہ کر لینا۔ ممی کی طبیعت بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، صبح سے بھوکی ہیں وہ بھی، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ظالم، مارنے اور رونے بھی نہ دے۔ اس کے دل سے آہ سی نکلی، پھر اس کے بعد کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سمیرا اپنے ہاتھ کی صفائی ان 2 گھنٹوں میں جتنا دکھا سکتی تھی دکھائی، اور پھر اس نے بھی کچھ نہ بولنے کی جیسے قسم کھا لی۔ جب قربان ہی ہونا ٹھہرا تو پھر خاموشی سے کیوں نہیں؟
ماشاءاللہ چشم بددور، اللہ نظر بد سے بچائے، میری جان میری بیٹی کس قدر پیاری لگ رہی ہو۔ جیسے ہی سمیرہ نے اسے آخری ٹچ دے کر زیورات پہنائے، ممی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کی بلائیں لیتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسے پہلی بار ان کی محبت بھرے لمس میں خود غرضی اور منافقت کی بو آئی تھی۔ سمیرہ تم اسے یہ چادر اڑا دو، وہ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ممی کے کہنے پر سمیرہ نے اسے چادر اڑا دی۔ اسی وقت ولید شہاب صاحب، حارث اور نکاح خواہ اندر داخل ہوئے۔ اس نے ایجاب و قبول کا مرحلہ بہت آسانی سے اور جلدی طے کر لیا، پیپرز پر سائن بھی فوراً کر دیے۔ سب عارفہ بیگم کو مبارکباد دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سمیرہ پلیز کھانا لگ گیا ہے، تم بھی باہر آ کر پہلے کچھ کھا لو، پھر آ کر بیا کو دیکھ لینا۔ زویا عجلت میں اندر آئی اور سمیرہ کو ساتھ لے کر چل دی۔ بیا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں بس ابھی آئی، وہ جاتے جاتے کہہ گئی۔ بیا اس قدر کیوں چپ ہو، کچھ بولو نا۔ عارفہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ ان پر ڈال کر جھکا لی۔ یہ چیک بک ہے تمہارے اکاؤنٹ میں نے 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ زیورات میں یہ 4 سیٹ اور 12 چوڑیاں۔ کنگن ابھی جولر کے پاس ہیں، تھوڑی دیر میں لے کر آ جائے گا۔ روشی اور سعدیہ کو ایک ایک سیٹ پہنایا ہے، وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہارے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس ہیں براؤن کلر کے۔ سعدیہ، روشی اور آفتاب بھائی کے کپڑوں کا سوٹ کیس علیحدہ تیار کروا دیا ہے میں نے، اور میں نے ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا سوٹ کیس رافع کا دیا ہے۔ باقی کراکری اور تھوڑی سی مشینری میں نے خرید رکھی تھی، وہ ولید کل پہنچا آئے گا۔ فرنیچر اور دوسرے لوازمات کے لیے فی الحال یہ 3 لاکھ روپے۔ وہ اسے ایک ایک تفصیل بتا رہی تھی۔ ممی آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، اس نے اپنی گمبھیر خاموشی توڑی۔ شادی کے بعد یعنی آج کے بعد مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ اس نے پلک جھپکے بغیر ان پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ عارفہ بیگم کا رنگ بدلا تھا، ان کے ہونٹ ذرا سے پھڑپھڑائے، مگر وہ کچھ نہ بول سکیں۔ ابھی ان باتوں کا وقت۔ ممی پلیز مجھے صاف بتائیں، میں آج کے بعد اس گھر میں آ سکوں گی یا نہیں؟ میں بھائی صاحب سے بات کروں گی، ابھی تو وہ دونوں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کا موڈ بہتر ہوا، تم تو جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے ملنے یعنی مجھے اجازت نہیں اس گھر میں آنے کی۔ وہ تیزی سے بولی۔ یہ میں نے کب کہا؟ ممی آپ نے یہی کہا ہے، تایا جی سے پوچھنے کا مطلب ہے انکار۔ اس نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا، آپ جا کر ان سے کہیں کہ رخصتی کریں یا پھر میں خود اٹھ کر چلی جاؤں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیڈ کے قریب ہی اس کے گولڈن شوز پڑے تھے، اس نے جھک کر دونوں جوتے پیروں میں ڈالے۔ بیا میری بچی، میں آپ کی بچی نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ آج کے بعد یہ سمجھیں آپ کے صرف 2 بچے ہیں، زویا اور حارث۔ بیا نام کی آپ کی کوئی اولاد تھی بھی تو وہ مر گئی، اور ممی آئی پرومس آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ بھی کسی احسان سے کم نہیں، پتھرائی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ کہے جا رہی تھی۔ بیا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ ممی نے اٹھ کر اس کا دوپٹہ درست کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ نہیں ممی، ابھی تو آپ کو صحیح سمجھی ہوں، آپ نے اپنی پرآسائش زندگی کو میری ذات، میری خوشیوں، میرے وجود پر ترجیح دی۔ اپنے دونوں بچوں کے مستقبل کو میرے تاریک سائے سے بچا کر محفوظ کر لیا۔ ممی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ آدمی 3-4 افراد کی زندگیوں میں سے 3 کو بچا لے، ایک کو قربان بھی کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ممی مبارک ہو، آپ نے بہت درست فیصلہ کیا۔ یوں بھی یہ عالیشان گھر، یہ شاندار زندگی، یہ شاہانہ رہن سہن چھوڑ کر کون دیوانوں کی طرح کسی کے کردہ نہ کردہ گناہ کے ہرجانے بھرتا ہے؟ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا، تھینک یو۔ چلیں اب۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بیا تم کچھ کھا تو لو، صبح سے بھوکی ہو، اور یہ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی تو رخصتی میں ٹائم ہے۔ زویا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور دوبارہ مجھ سے مت کہنا، وہ غصے میں کہہ کر دروازے کے پاس پڑی کرسی پر گر سی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے ممی؟ اور وہ سعدیہ پھوپھو نے بھی کھانا نہیں کھایا، زبردستی کولڈ ڈرنک دے کر آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی پڑی ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا ممی؟ وہ ماں کے ذرا پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتی ہوں، تم اسے کچھ کھلا دو، وہ کہہ کر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر گئیں، اسے دیکھے بغیر۔ پھر زویا کا اصرار بھی اسے کچھ کھانے کے لیے مجبور نہ کر سکا۔ او ہو بھائی، باہر تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو چکا ہے، ان سیاہ بادلوں نے تو رات کو بھی گہنا کر دیا ہے، جلدی کریں اس سے پہلے کہ طوفانی بارش ہو جائے۔ ابھی سے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا ہی گیا تھا کہ کسی نے اندر داخل ہو کر کہا تو پھپھو فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھابی جان، ہمیں اجازت دیں، رستہ بھی دور کا ہے اور موسم بھی اچھا نہیں۔ عارفہ بیگم نے اسبات میں سر ہلا دیا تو چھوٹی سی بارات جو 3 گاڑیوں میں آئی تھی بہت عجلت میں باہر کی طرف چل پڑی۔ عارفہ بیگم، شہاب صاحب، ولید، ماموں، حارث اور زویا اس کے ساتھ
पोर्च तक आए थे। चाची और फरियाल थोड़ी देर को आई थी, फिर अंदर चली गईं। सादिया मेरी बच्ची, खुदा के बाद तुम्हारे हवाले। वो गाड़ी में बैठने लगी तो आरफा बेगम ने रोते हुए इनका बाजू थाम कर कहा। बिया इनसे मिले बगैर गाड़ी में बैठ गई थी। सबका निगहबान अल्लाह है भाभी जान, इसके हवाले करें, मैं गुनहगार किसी की क्या हिफाजत करूंगी। सादिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा था। 24 साल पहले उन्होंने जिस घर को छोड़ा था वो आज भी इनके मामले में इसी तरह पत्थर था। बड़े भाई और भाभी तो मिले नहीं थे। दूसरे ने मुरव्वतन सलाम दुआ की थी। इसकी बीवी ने देखकर भी जैसे ना देखा था। सादिया का दिल 100 बार टुकड़े टुकड़े हुआ था, फिर भी इनके हलक में से कुछ उतर न सका। आज अगर आरफा भाभी को बेटी की मजबूरी ना होती तो वो भी इन्हीं गैरों के सफ में शाना बशाना खड़ी होती। वो यही सोच सोच कर भीगती आंखों को चुपके चुपके साफ करती रहीं। बारिश का पहला कतरा पड़ा और गाड़ियां आगे पीछे गेट से निकल गईं। पहली 2 गाड़ियों में राफे के दोस्त अहबाब थे। वो दोनों गाड़ियां कुछ आगे जाकर ही मुख्तलिफ रास्तों पर हो गईं। अब सिर्फ यही एक गाड़ी घर की तरफ जा रही थी। राफे ड्राइवर के साथ बैठा था, सादिया और रोशी इसके साथ। मौसम के तेवर देखे हैं, अल्लाह खैर करे, बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना। बारिश हो चुकी थी। सादिया थोड़ी देर बाद इस तरह का कोई जुमला बोलकर माहौल पर छाई हुई खामोशी तोड़ देती। बादल गरज रहे थे, दूर कहीं कहीं बिजली भी चमक रही थी। बिया तुम ठीक से बैठी हो ना? रोशी ने दोबारा इससे पूछा था। वो सर हिलाकर रह गई। घर से जरा दूर बादल जोरदार आवाज के साथ गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह खैर रहम मेरे मौला। फूफो ने दहलकर आसमान की तरफ देखा। बस अम्मी, घर आ गया। 2 मिनट बाद ही गाड़ी इनकी गली में मुड़ गई। बारिश में तेजी आ गई थी। विंड स्क्रीन पर तेजी से हरकत करने वाले वाइपर्स जैसे नाकाम हो रहे थे, जैसे विंड स्क्रीन से आगे धुंध, अंधेरा और पानी की चादर सी तनी थी। गाड़ी घर के दरवाजे के आगे जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। सहन में जलती ट्यूबलाइट की रोशनी बाहर गली तक आ रही थी। गली में बिल्कुल सन्नाटा था और बाहर बरसती बारिश का शोर। बिया बेटा ध्यान से उतरना, आगे पानी है। फुप्पो उतरकर इसके पास चली आई। इसने रोशी का हाथ पकड़े गाड़ी से घर के दरवाजे तक का दरमियानी रास्ता अबूर किया और छोटी सी देवड़ी में कदम रखा। ठहरो रोशी, जाओ भागकर अंदर से तेल की बोतल ले आओ। फूफो ने इसका बाजू थाम लिया। ओफो अम्मी, क्या जहलों वाली रस्में हैं, पहले ही चले अंदर बस, राफिया ने झंझला कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। फूफो ने इसका बाजू थाम रखा था। अम्मी तेल नहीं मिल रहा, रोशी ने अंदर से पुकारी। चलो बेटा अंदर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। फूफो के साथ इसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि सामने खड़े लंबे चौड़े वजूद ने इन दोनों को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। सहन और देवड़ी के बीचों बीच फूफा जान तन कर खड़े थे और खूनख्वार नजरों से इन दोनों को घूर रहे थे। ठहर जाओ सादिया बेगम, वो तेज आवाज में गरजे। क्या तुमने इस घर को यतीम खाना समझ रखा है जो फुटपाथ पर पड़ी अमीरों की सुरुलती इज्जत की कटी फटी गठरी को उठाकर घर ले आई हो? मैं इस वक्त तक इसे अंदर नहीं आने दूंगा जब तक बताओगी नहीं कि ये क्या लाई है। खाली हाथ आई है तुम्हारी तरह तो इसे इस दरवाजे से बाहर जाकर किसी मिस्कीन खाने में छोड़ आओ, या इन्हें अपनी ऊंची नाक वाले भाइयों के दर पर फेंक आओ। अंदर एक कदम न बढ़ाना। आफताब जुबैरी की आवाज़ में जहर ही जहर था। इसका जिस्म कांपने लगा। बाहर गरजता बरसता मौसम और अंदर बेरहम इंसान। बिजली जोर से कड़की, इतने जोर से कि लगा अभी सहन में आ गिरेगी। इसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। शायद वो गिर ही जाती अगर सादिया से थाम ना लेती। अंदर आने दे हमें, ये वक्त इन बातों का नहीं है, फिर बैठकर बात करेंगे, उन्होंने लजाजत से कहा। बकवास मत करो, यही सारा हिसाब दोगी तो फिर आगे का रास्ता मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे दरवाज़ा खुला है, इसे गंदगी की पोट को जिधर से उठाकर लाई हो वहीं वापस फेंकाओ। वो बेरहमी से चिल्लाए। इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सादिया इसे खुद से चिमटाए जरा सा आगे बढ़ी। सुना नहीं तुमने बदबक औरत, क्या कह रहा हूँ मैं? दफा हो जाओ इन फितनों की औलाद को लेकर, वरना अभी। फुप्पो, बिया को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। आफताब जुबैरी ने दोनों को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का दिया था। वो गिरती चली गईं। इसका दिमाग अंधेरों में डूब गया। इसकी आंख खुली तो वो राफे के कमरे में थी। इसके बेड और कमरे में कोई मौजूद नहीं था। इसके जिस्म पर उर्वशी लिबास इसी तरह था। भारी कामदानी दुपट्टा पिनों के साथ इसी तरह सर से टिका हुआ था। माथे का टीका एक तरफ ढलक गया था। इसने जलती आंखें बंद कर ली और फिर फौरन ही खोल ली। शोर, इसी शोर की वजह से शायद इसकी आंख खुली थी। राफे के कमरे की खिड़की रोज की तरह जोर जोर से दूसरे बंद पट से टकरे मार रही थी। बाहर हवा शां शां कर रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी। हवा का तेज झोंका थोड़ी थोड़ी देर बाद बूंदों की एक बौछार सी इस खुले पट से अंदर की तरफ उछाल देता। बेड की दाएं साइड इस बौछार से काफी भीग चुकी थी। इसने जरा सा खुद को बाएं तरफ खिसका लिया। हवा रुकी
کھڑکی کا پٹ ساکن ہو گیا تو مدھم ہوتی بارش کی کنمن سنائی دینے لگی۔ یہ بارش کس قدر منحوس ہے، اس نے میری زندگی کا کینوس سارے رنگوں سے خالی کر دیا۔ اس کے پانی کے ریلے میں میری خوبصورت زندگی کے سب رنگ بہہ گئے، اور بچا کیا ہے یہ بدصورت منظر۔ اس نے نظر اٹھا کر اس مختصر سے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی دیواروں پر شاید 4-5 سال پہلے کلی کروائی گئی تھی، اور اب وہ جگہ جگہ سے بدرنگ پھیکی گہری سیلن زدہ ہو کر اکھڑ چکی تھی۔ چپس والا گدلا گدلا سا ٹوٹا پھوٹا فرش جس کے درمیان میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، کھڑکی سے ذرا ہٹ کر رائٹنگ ٹیبل اور چیئر، سامنے دروازے کے ساتھ دیوار میں ایک لکڑی کے 2 پٹ والی الماری، دروازے کی دوسری طرف کونے میں پتھر کے اسٹینڈ پر ایک آرائشی گملہ رکھ دیا گیا تھا جس میں مصنوعی پھول لگے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کے شوخ رنگ کمرے کے اختصار اور غربت کا جیسے مذاق اڑا رہے تھے۔ ہاں، بیڈ اس دن کمرے میں نہیں تھا، سنگل چارپائی پر میٹرس پڑا تھا۔ یہ شاید ابھی خریدا گیا تھا۔ نہ کوئی سیج سجی تھی، نہ ریشمی چادر تھی بیڈ پر، نہ پھولوں کی لڑیاں، نہ کوئی خوشبودار گلدستہ۔ سیدھا سپاٹ کمرہ، جیسے اس کے منہ پر کوئی تماچا مارا گیا ہو۔ کیا ضرورت تھی ایسی شادی کی، محض تایا جی کی ہٹ درمی اور جھوٹی انا کی تسکین کے لیے؟ آخر تایا جی نے ایسا کیوں کیا؟ ایک بار پھر اس کا ذہن سوالوں کے پینڈولم کے ساتھ گھومنے لگا۔ آخر ربیہ، ان کی اپنی بیٹی بھی تو خالہ کے گھر کئی راتیں گزار کر آتی تھی، اکثر وہاں جا کر رات کو رکنے کی اطلاع کرتی، اور اس کی خالہ نے بھی تو لو میرج کی تھی۔ تایا جی کے عتاب کا نشانہ بنی سعدیہ پھپھو اور میں۔ اس نے سر زور سے پٹخا۔ اندر کی جنگ سب سے نڈھال کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنکھوں میں بھی جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے تھے۔ بارش ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی۔ یہ بارش کبھی اس کی کمزوری تھی، اور جب بارش برسے کافی دن ہو جاتے تو اس کے برسنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بارش اسے قدرت کی طرف سے اپنی لگژری لائف میں ایک بونس کی طرح لگتی تھی جو بن مانگے ہی اکثر مل جایا کرتا تھا۔ جس دن قدرت بارش کا یہ بونس اسے عطا کرتی، اس کی خوشی دیدنی ہوتی۔ اس پورے گھر سے 5 گنا بڑا تو ان کا لان تھا جس میں ملکی و غیر ملکی خوش رنگ پھولوں کی کیاریاں لگی تھیں، آلوچے، انار، آم اور لیموں کے پیڑ، اور ایسے سہانے موسم میں ان پیڑوں سے آتی مسحور کن خوشبو کسی کو بھی دیوانہ بنانے کے لیے کافی ہوتی۔ زویا اور فریال کو بارش میں نہانا پسند تھا۔ دونوں گھنٹوں لان میں ٹیرس پر ٹہل ٹہل کر نہایا کرتی تھیں، اور ابیا ایسے دیوانے موسم کو کسی شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کر یا برستی بارش میں گلابی ہتھیلیاں پھیلا پھیلا کر انجوائے کرتی۔ اور قاتل موسم کی ایک کیسی قاتل ادا تھی جس نے اس کی زندگی کی ساری خوشیوں کو دن دہاڑے قتل عام کر دیا تھا، اور سوائے بے بسی سے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکی تھی۔ ہاتھ پاؤں توڑ کر ادھر آ پڑی تھی۔ حقیقت کی تلخی پھر اسے خوشگوار ماضی کے مناظر سے کھینچ کر اس گھٹن زدہ کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ایک دم سے اسے اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک زوردار چکر آیا اور دوبارہ تکیے پر گر سی گئی۔ اسی وقت واش روم میں ٹوٹی سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ کوئی ادھر موجود تھا۔ اس نے ذرا سا گردن گھما کر اپنے بائیں طرف بنے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پھپھو کہاں چلی گئیں؟ اس نے دکھتے سر کو اپنی انگلیوں سے دبایا۔ پھپھا جان کس قدر خوفناک لگ رہے تھے اور شدید غصے میں۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے اندر کیسے آنے دیا۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آنے لگا۔ کمبخت، تو نے ساری زندگی میرے ساتھ دھوکہ کیا، پہلے محبت کا ڈھونگ رچا کر مجھے اس شادی کے منحوس بندر میں جکڑا، خالی ہاتھ سر جھاڑ منہ پھاڑ یہ منحوس شکل لے کر میری زندگی میں نحوست بکھیرنے آ گئی۔ ساری زندگی میں تیری وجہ سے پیسے کو ترستا رہا۔ سوچا تھا خدا نے بیٹا دیا ہے، وقت آنے پر اس کو کیش کروا لوں گا۔ فقط چند دن تو نے، وہ بھی خوشی، سکون اور آسائش کے دیکھ نہ سکے۔ تو نے کتیا میرے اس خواب کو بھی چکنا چور کر ڈالا۔ ایک دلسوز چیخ سنائی دی تو اس کا دل جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آنے لگا۔ وہ چیخ یقیناً پھپھو کی تھی۔ ایک اور منحوس اپنے جیسی یسیر نصیبوں جلی اٹھا کر لے آئی۔ تو دشمن ہے میری خوشیوں کی، میری زندگی، میرے خوابوں کی۔ میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو اس بدبخت کو چھوڑ کر آ جسے گن سے اٹھا کر لائی ہے، یا آج آخری کلمہ پڑھ لے۔ میں آج تیری دوسری گھٹی چیخ پر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اپنے لرزتے کانپتے برف ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑ کر کانپ رہی تھی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا۔ رافع بادامی کلر کا شلوار کرتا پہنے باہر نکلا تھا، تولیے سے گیلے بال رگڑتا ہوا۔ اس کی پہلی نظر فقط چہرے کے ساتھ ہراساں سی ابیا پر پڑی۔ اٹھ گئی تم؟ ٹھیک ہو اب؟
نظر سے بھی سرسری لے جا جیسے وہ روز ایسے سوتی جاگتی رہی ہو۔ رافع نے کہتے ہوئے تولیہ رائٹنگ ٹیبل کی چیئر پر ڈالا، اسی ٹیبل کے دراز میں سے ہیئر برش نکالا اور ٹیبل کے سامنے دیوار پر لگے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے بال سنوارنے لگا۔ وہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی ہراساں نظروں سے رافع کو تکے جا رہی تھی۔ اس وقت اسے رافع سے کوئی جھجک گریز کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم اٹھ کر چینج کر لو۔ اس نے برش دوبارہ دراز میں ڈالا اور مڑ کر اس کی طرف آیا۔ وہ ذرا سا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے خود اس بھاری لباس میں الجھن ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پٹ زور سے ٹکرایا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ سب غیر متوقع ہے۔ اس نے رائٹنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر ذرا سا آگے کی اور اس پر بیٹھ گیا، بالکل اسی طرح جیسے میرے لیے۔ وہ رکا۔ سنانے بیٹھوں گا تو یہ ایک بہت روایتی سا افسانہ کہانی ہو جائے گی۔ مجھے اپنے ننیال سے، اپنے ماموں سے سخت نفرت تھی، جنہوں نے میری ماں کی زندگی کو راہ میں آئے ذرا سے پتھر سے زیادہ اہمیت نہ دی، ایک ٹھوکر ماری اور سنگ دل زمانے کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے لیے اپنے دل میں رتی برابر نرمی نہیں پاتا تھا، ان کے لیے سخت دل تھا اور ہوں، مگر میری ماں آج بھی اپنے پتھر دل بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ اسی نرم گوشے کا نتیجہ ہے کہ تم آج ادھر بیٹھی ہو میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہ ایک پل کو رکا، اس کے چہرے پر بے تاثر سے نظر ڈالی۔ شاید آسمان سے فرشتے بھی آ جاتے تو بھی میں کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتا، کیونکہ میں بہرحال اپنی ماں کی طرح اعلیٰ ظرف نہیں، نہ مجھے ایسی بے فیض نیکیاں کرنے کا شوق ہے جو پتھروں کے ساتھ اس امید پر کی جائیں کہ کبھی تو وہ پگھلیں گے۔ مگر کیا کرتا، مجھے مجبور کرنے والا کوئی فرشتہ نہیں، میری ماں تھی، وہ ماں جس کی ذرا سی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پرسوں شام میرے پیروں پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا تو میرا جی چاہا میں اسی وقت زمین کے اندر سما جاؤں کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا مجبور کیوں کیا کہ انہوں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں پر رکھ دیا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے پل بھر کو ٹھہرا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ ایک مجبوری کا بندھن ہے، ضرورت کا رشتہ جس میں دلی جذبات کا ذرا بھی عمل دخل نہیں۔ یہ تو تھی میری کہانی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری کہانی بہرحال مجھ سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ اس سارے حادثاتی عمل کا براہ راست نشانہ تمہاری ذات بنی۔ تم جو ایک ملینئر مین کی بیوی بننے جا رہی تھی، آج تقدیر کے بے رحم فیصلے کے نتیجے میں مجھ جیسے ٹٹ پونجیے کی بیوی بن بیٹھی ہو۔ ارمان تو تمہارے بھی چکنا چور ہوئے ہیں، خواب تمہارے بھی ٹوٹے ہیں، اور اس سب میں میرا کچھ ہاتھ نہیں، تمہیں معلوم ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اسے رافع کی ہمدردی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ابیہا، میں منافق نہیں ہوں، اس کے باوجود کہ میں نے سدا اپنے ننیال سے نفرت کی ہے۔ تم میری مرضی کے خلاف میری زندگی میں آئی ہو، اس کے باوجود مجھے معلوم ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور میں اس عہد کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم 5 سال، یا جب تک میں اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا نہ ہو جاتا۔ لیکن سب کچھ تو ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں گمان تو کہیں لاشعور میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی ابھی خود کو ذہنی طور پر اس نئے تعلق کو قبول کرنے پر خود کو تیار نہیں پاتا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں تمہارے وجود سے خدا نخواستہ انکاری ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، تم مجھے کچھ وقت دو، کچھ 5 سال نہیں، سال 6 مہینے تک، تاکہ میں تمہارے لیے دنیا کے ہر آسائش نہ سہی مگر ایک باعزت زندگی کے اسباب پیدا کر سکوں۔ سردست میرے امتحان سر پر ہیں، اس کے بعد روزگار کا حصول اور ایک اچھا سا گھر۔ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران میرا دل بغیرت، میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بول، تو نے کیوں میرے ساتھ یہ داؤ کیا؟ کیوں میری زندگی کی ہر خوشی کو چھیننے میں، تباہ کرنے میں تجھے مسرت ملتی ہے؟ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ میرے گلے سے اپنے منحوس وجود کا پھندا اتار کیوں نہیں دیتی؟ چل، میں آج تجھ پر یہ مہربانی کر دیتا ہوں، تجھے موت نہیں آتی اور خود بخود تو مرنے والی بھی نہیں، ڈھیٹ بے حیا۔ وہی خوفناک بھیانک آواز، اس کے ساتھ ہی پپو کی ایک گھٹی گھٹی سی دردناک چیخ۔ ابیا نے بے ساختہ ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنکھنا اٹھیں۔ رافع کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا تن گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم یہیں رہ جاؤ، کل سے روشی کا کمرہ شیئر کر لینا، میں اوپر اسٹور میں سو جاتا ہوں۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کیوں جیتے جی ہمیں روز مارتے ہیں؟ ایک ہی دن ہم سب کو زہر دے کر مار کیوں نہیں دیتے آپ؟ اسی فاصلے سے رافع کی آواز آئی، جدھر سے پھوپھا جان
کی خوفناک دھاڑ اور پھپھو کی سسکیاں آ رہی تھیں۔ پھر آوازوں کا والیوم بالکل بند ہو گیا اور چند منٹوں کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ بارش شاید تھم گئی تھی۔ کھڑکی کا پٹ بہت ہولے ہولے چوں چوں کی آواز کے ساتھ دوسرے پٹ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتا اور آدھے رستے سے ہی پلٹ آتا۔ پنکھے کی گھرر گھرر پر اس نے ابھی غور کیا تھا۔ اس کی آواز تو کھڑکی کے پٹ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ واش روم سے ہوتی ٹوٹی کے ٹپکنے اور پانی کے قطروں کے گرنے کی آواز، تینوں آوازیں آپس میں مدغم ہو کر اس کے سر کی تکلیف کو اور بڑھا رہی تھیں۔ اس نے سر پیچھے کی طرف ٹکا کر خود کو تکیے پر گرا لیا۔ رافع کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھپھو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو جان کا اصرار وہی تھا جس سے وہ خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ اس گھٹن زدہ ماحول میں کیسے رہ سکوں گی؟ اس کی کنپٹیوں میں جیسے پٹاخے سے چھوٹنے لگے۔ اٹھ گئی تم ابیا؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ روشی چوکھٹ سے ذرا آگے ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب دینے کی کوشش کی مگر خشک حلق میں سے ایک آواز بھی نہیں نکل سکی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے ذرا سا سر ہلا دیا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ کھانا لے آؤں تمہارے لیے؟ اس نے گھر کے کپڑے پہن رکھے تھے، اڑے اڑے سے بال، ملگجا لباس، روئی روئی سی آنکھیں۔ وہ ابیا سے نظریں چرائے کہہ رہی تھی۔ نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ تو پھر دودھ لے آؤں؟ اب تو کچھ کھا لو، اس طرح اور ویکنس ہو جائے گی تمہیں۔ میں دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے کو مڑی۔ روشی، اس نے نکاہت زدہ آواز میں سے پکارا تو وہ جاتے جاتے رک گئی۔ اس کھڑکی کا دوسرا پٹ بھی کھول دو۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ پنکھا چلنے کے باوجود کمرے میں گھٹن بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ بیا اٹھی کہ نہیں؟ اسی وقت پھپھو اندر آئی۔ اس نے اپنی پوری توانائی مجتمع کر کے انہیں دیکھا۔ ان کا سارا چہرہ سوجا ہوا تھا، جیسے بھیڑوں کے چھت سے ہو کر آئی ہیں۔ آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ماتھے تک آسمانی دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ ماتھے کے قریب بڑا بڑا سا نیلا گومڑ جس میں سے خون رس رہا تھا، جو دوپٹے کی بکل میں نہیں آ سکا تھا۔ روشی، بیا کو کچھ کھانے کو لا دو۔ انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر روشی سے کہا۔ جی امی، میں دودھ لینے جا رہی تھی، آپ کے لیے بھی گرم کر کے لے آؤں؟ روشی سر جھکا کر بولی۔ وہ پھپھو کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اب میں سوؤں گی، تم بیا کو کچھ دو۔ رافع کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اوپر اسٹور میں سونے چلا گیا ہے۔ تم فارغ ہو کر بیا کے پاس ہی آ کر لیٹ جانا اور اسے کپڑے بھی چینج کروا دینا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر روشی سے مخاطب تھی۔ پھپھو، اس نے انہیں پکارا تو انہوں نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہزاروں سوال تھے۔ بیٹے، میرے سر میں بہت درد ہے، تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، تم بھی آرام کرو۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں، صبح بات کریں گے۔ جس چیز کی ضرورت ہو روشی سے کہہ دینا۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے ذرا سا اس کے سر کو چھوا اور واپس مڑ گئیں۔ ان کی چال بھی غیر متوازن تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے نکلیں۔ بیا، میں تمہارے کپڑے لا دیتی ہوں، پہلے تم چینج کر لو، نہانا ہے تو نہا لو، پھر میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ روشی کسی معمول کی طرح اسے بتا کر باہر نکل گئی اور وہ معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح کس قدر بیزار کن تھی، اسے رات بھر نیند بھی نہیں آئی تھی۔ ایک نئی جگہ، بے آرام ماحول، اتنے بڑے حادثے کی جزیات ساری رات وقفے وقفے سے اسے جگاتی رہیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بعد ایک ہی سوال کا تکرار، میرے اپنوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سب سے دکھ دینے والی سوچ، میں کیا اب ساری زندگی اس ہولناک ماحول اور دڑبے میں گزاروں گی؟ پچھلی زندگی بس ایک خواب لگا کرے گی۔ میں کیا کروں؟ کیسے اس زندگی میں لوٹ آؤں؟ بے چینی سے وہ کروٹیں ہی لیتی رہی۔ اور کیا سہاگ رات ایسی ہوتی ہے بغیر شوہر کے؟ اس کی ایک بھی ستائشی نظر کے بغیر حقیقت حال میں پاس سوئی روشی کو دیکھ کر ایک دکھ دینے والا توہین آمیز احساس جاگ اٹھا۔ میں نے اور زریاب نے کیا کیا نہ سوچا تھا اس رات کے بارے میں۔ یہی ایک سوچ تھی جس سے وہ بہت بچنے کی کوشش کرتی رہی اور یہی سوچ اس کے پریشان خیالوں کو بار بار ڈنک مار رہی تھی۔ رات بیت گئی، اس کی سوچیں تمام ہوئیں۔ مؤذن نے بڑی لگن سے اذان دی تھی۔ صبح اندھیرے کا پرفسوں وقت اور اس کی آنکھوں میں جلتی رات جو ابھی بھی پلکوں کی دہلیز پر بیٹھی مزید رات جگہ منانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بڑے ذوق و شوق سے مؤذن کی پکار پر لبیک کہتے نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ کھلی کھڑکی سے لوگوں کے قدموں کی چاپ، کھنکارنے کی آوازیں، گلا صاف کرنے کی اور کسی شناسا کو دیکھ کر سلام کرنے کی آوازیں اب اس کی پریشان خیالی میں روزن بنانے لگیں۔ بالآخر اس نے تھک کر پلکیں موند لیں، کھڑکی کی طرف کروٹ لے لی۔ آخری آواز جو سونے سے پہلے اس کی سماعتوں نے سنی وہ ایک چڑیا کی چوں چوں تھی جو کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔
رافع بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آج تو گھر رہو۔ پھپھو کی تیز آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ سر کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور آنکھوں پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیے تھے۔ اس نے دکھتے بدن کے ساتھ آہستگی سے کروٹ لی۔ وال کلاک پر صبح کے 9 بج رہے تھے، گویا وہ 3 گھنٹے سوئی تھی۔ امی، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایک دوست سے ضروری نوٹس لینے ہیں، لائبریری سے 2 کتابیں ایشو کروانی ہیں، جاتے جاتے مجھے ویسے ہی 10 بج جانے ہیں، ادھر ہی سے جاب پر نکل جاؤں گا۔ رافع کی سپاٹ آواز پر اس کی نیم خوابیدہ سی سماعتوں نے انگڑائی سی لی۔ بیٹا کم از کم آج کا دن تو رک جاؤ گھر پر، پھپھو التجائی لہجے میں بولی۔ شام کو ولیمے کی تقریب ہے تمہاری، چاہے 10-15 لوگ ہوں گے مگر تمہارا ہونا تو ضروری ہے۔ امی میں شام سے پہلے آ جاؤں گا، مجھے گھر پر رہ کر کیا کرنا ہے؟ کھانے کا آرڈر ہوٹل میں دے رکھا ہے، 20-22 کرسیاں ہی لگوانی ہیں صحن میں، آ کر لگا لوں گا، اب آپ مجھے جانے دیں۔ اس کا لہجہ بیزار کن تھا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اچھا چلو بیا کے ساتھ ناشتہ تو کر لو، رات بھی تم طبیعت کی خرابی کا کہہ کر چلے گئے، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ امی وہ کچھ نہیں سوچتی ہوگی، اب اس کے سوچنے کے لیے میں اپنی ساری زندگی کی محنت داؤ پر لگا دوں؟ ایک تو آپ نے اس قدر عجلت میں یہ سب کچھ میرے سر پر ٹھونس دیا، ایک دم سے میرا ذہن معوف ہو گیا ہے۔ اب پلیز مجھے مزید پریشان مت کریں، مجھے سکون سے ایگزام دینے دیں۔ رافع نے شاید ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اچھا میں تمہیں اب مزید تنگ نہیں کروں گی، بس تم ناشتہ بیا کے ساتھ کر جاؤ، پھر بھلے چلے جانا، ناشتہ تیار ہے، صرف 10 منٹ لگیں گے۔ روشی روشی، انہوں نے روشی کو پکارنا شروع کر دیا۔ جی امی، روشی بیا کو اٹھاؤ جلدی سے، وہ فریش ہو لے تو بھائی بھاوج کا ناشتہ کمرے میں لگا دو۔ وہ جلدی جلدی اسے ہدایات دے رہی تھیں۔ امی مجھے دیر ہو جائے گی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے ساری زندگی ابیا کے ساتھ ہی ناشتے کرنے ہیں، آج مجھے بخش دیں۔ رافع کچھ غصے سے بولا۔ روشی اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بیا گڈ مارننگ، اچھا ہوا اٹھ گئی تم، میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، استری کر کے واش روم میں لٹکا دیے ہیں، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور ناشتہ کر لو، کل سے خالی پیٹ ہو۔ اس نے ابیا کو ہدایات دیتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا اور سرسری نظر سے اندر کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ہے، میں ٹاول دوسرا لا دیتی ہوں، کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا اٹھنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، وہ ابھی کم از کم 2-3 گھنٹے اور سونا چاہتی تھی، اسی لیے لیٹی رہی۔ تم اٹھی نہیں؟ اٹھو بابا، جلدی کرو، ادھر بھائی نے جلدی مچا رکھی ہے اور امی کی ضد ہے کہ آج تم دونوں کو ناشتہ اکٹھے ہی کروائیں گی، پلیز اب اٹھ جاؤ نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ روشی میرے سر میں درد ہے، میں ابھی ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کوشش کے باوجود وہ اپنا لہجہ سخت نہیں کر سکی تھی۔ ناشتے کے بعد بے شک تم سارا دن ریسٹ کرنا، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اب اٹھ جاؤ پلیز۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کمرے کی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ اس کی درخواست پر کان دھرے بغیر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ نہانے سے واقعی اس کی طبیعت فریش ہو گئی تھی، سر کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بال برش ہی کر رہی تھی کہ روشن نے رائٹنگ ٹیبل سے کتابیں اور دوسری اسٹیشنری کی چیزیں اٹھا کر دسترخوان بچھا دیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، فیروزی کلر بہت اٹھ رہا ہے تمہاری رنگت پر، یہ سوٹ میں نے اپنی پسند سے خریدا ہے، اچھا ہے نا؟ وہ ذرا کی ذرا اس کے پاس رکی تھی، ستائش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اچھا ہے، اس کے احساس دلانے پر ہی اس نے سرسری نظر سے پہنے گئے لباس کو دیکھا۔ آر کی کڑھائی کی ہوئی تھی، بیچ بیچ میں تلے کا کام تھا، سادگی اور پرکاری کا کام اچھا کمبینیشن تھا۔ واقعی روشی کی چوائس اچھی ہے، اس نے دل میں داد دی اور پھر بال سلجھانے لگی۔ اس نے منٹوں میں ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا، باہر سے ایک اور کرسی گھسیٹ کر لے آئی اور ٹیبل کے آگے رکھ دی۔ کمرے میں ناشتے کی گرما گرم خوشبو پھیل گئی۔ بیا تھوڑا سا میک اپ تو کر لو، وہ ٹھٹ کی۔ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر اوڑھا۔ ذرا بھی ٹھیک نہیں، صرف لپسٹک اور تھوڑا سا پرفیوم۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میک اپ کٹ سے میرون کلر کی لپسٹک نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور پرفیوم کو بوٹل بھی۔ اسے مجبوراً دونوں کام کرنے پڑے۔ زویا، بیا کا ناشتہ ہم دونوں لے کر جائیں گے تائی جان کی طرف، اور تائی جان سے زبردست قسم کے سوٹ لیں گے۔ فریال کی آواز اچانک اس کے کانوں میں گونجی۔ پرفیوم اسپرے کرتے کرتے اس کا ہاتھ تھم سا گیا۔ اور میں بھی جاؤں گا، حارث فوراً بولا تھا۔ حارث اور زویا میں بہت دوستی تھی۔ ہاں دم چھلے، تم تو ضرور جاؤ گے، زویا کے بغیر تو تم شاید اپنا ہنی مون منانے بھی نہیں جاؤ گے، فریال نے فوراً کہا۔ جی نہیں، حارث منہ بنا کر بولا۔ دیکھا زویا، اس کی ساری محبت تم سے منہ دیکھے کی ہے، ہنی مون کے لیے فوراً جھنڈی دکھا دی، فریال نے زویا کو اکسایا۔ ہاں تو بھائیوں کی کیٹیگری یہی کچھ تو کرتی ہے، اب زریاب بھائی کو دیکھو، ابھی تو مجھے بہن بنا رکھا ہے، شادی ہوتے ہی آنکھیں پھیر لیں گے، بلکہ ولیمے کی صبح ہی۔ زویا نے فوراً زریاب کو لپیٹا جو وہیں بیٹھا تھا۔ 6 ماہ، فقط 6 ماہ پہلے کی بات ہے، شادی کی ساری پلاننگ زریاب کی اس وزٹ پر بنی تھی، اور آج ولیمے کی صبح کچھ بھی نہیں تھا،
نہ زویا، نہ حارث، نہ زریاب، نہ ممی کے ہاتھوں سے تیار ہوا ناشتہ، نہ تائی جی کی بلائیں، نہ تایا جی کی محبت بھری نظریں۔ یہ گھٹا گھٹا سا ماحول، رائٹنگ ٹیبل پر بچھے کپڑے کے دسترخوان پر چنا گھر کا ناشتہ۔ رافع کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ بیا آ جاؤ، اب ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ روشی ٹھنڈے دودھ کا جگ اندر رکھنے آئی تھی۔ اسے یوں کھوئے کھوئے کھڑا دیکھ کر فوراً بولی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ابھی تو بیا کو یقین آنے میں بہت دن لگیں گے کہ وہ کہاں ہے۔ رافع کی سرگوشی اتنی دھیمی نہ تھی کہ وہ سن نہ سکتی۔ کیا یہ میرے دل میں، میری سوچوں میں جھانک سکتا ہے؟ سست قدموں سے ناشتے کی ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچا، سب کچھ تو میں نے چہرے پر سجا رکھا ہے، کسی کا پڑھ لینا کیا مشکل ہے بھلا؟ اس کے دل نے فوراً جواب دیا۔ حلوہ پوری، نان چنے، آملیٹ، فرائی انڈے، مکھن، سلائس جیم کی بوتل اور دودھ کا جگ۔ ٹیبل خوب بھری ہوئی تھی۔ ناشتے کی خوشبو سونگھتے ہی اس کی سوئی ہوئی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا اسی وقت ٹوٹ پڑے، مگر جیسے جی بھر سا گیا تھا، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، رافع نے بہت جتا کر اونچی آواز میں کہا تو اس نے ایک نظر اس کے فریش چہرے پر ڈالی اور نظریں جھکا لی۔ اچھی لگ رہی ہو رات کی نسبت۔ بہت آہستگی سے بولا گیا جملہ اس کی سماعتوں کو بہت اچانک لگا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے۔ میرے خیال ہے یہ سب چیزیں کھانے کے لیے ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں۔ جب چند منٹ تک اس کی پوزیشن میں فرق نہ آیا تو رافع نے کہا۔ وہ بہت جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ ایک پوری کھانے کے بعد اب وہ نان کے بڑے بڑے نوالے لے رہا تھا۔ مجھے جانا ہے جلدی، اس لیے اس نے بڑا سا نوالا نگلا، ورنہ عام طور پر میں اتنے آدم خور طریقے سے نہیں کھاتا۔ تم پریشان تو نہیں ہو رہی؟ کھاؤ نا، وہ بمشکل وقفہ لے کر بولا تھا۔ اچھا بھوک نہیں ہے، وہ خود ہی سر ہلا کر بولا تو اس کا جی جل گیا۔ پھر اس نے ناشتے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ امی میں جا رہا ہوں، یہ آپ کی بھتیجی نے ناشتہ نہیں کیا؟ آپ آ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا دیں، میرے پاس ان چوچلوں کا وقت بھی نہیں ہے، خدا حافظ۔ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اور پھر پھپھو اور روشی نے ہی اندر آ کر زبردستی سے ناشتہ کروایا۔ پھپھو کے ماتھے کا گومر ٹھیک ہو چکا تھا اور زخم پر سنی پلاس لگا رکھا تھا۔ محبت بھرے اصرار کے دوران بھی وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ روشی بچے چائے لے آؤ۔ ان کے کہنے پر روشی 5 منٹ میں چائے لے آئی تھی۔ یہ کتنا کام کرتی ہے، میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا اور کچھ دنوں بعد یہ سارے کام مجھے بھی کرنے پڑیں گے۔ روشی کی پھرتی دیکھ کر اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ اپنے ابو کو اٹھانا تھا، اٹھ کر ناشتہ تو کر لیتے، پھپھو نے دھیمی آواز میں کہا۔ اٹھایا تھا، وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، ابھی پھر اٹھاتی ہوں جا کر، روشی نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ بیٹا شام کو ولیمے کی تقریب ہے، دل تو تھا کہ خوب دھوم دھام سے کرتے، مگر ایک تو یہ سارا کام ہی اس قدر عجلت میں ہوا میں ڈھنگ سے کسی کو انوائٹ بھی نہ کر سکی، اور دوسرے رافع کے ایگزام۔ بہرحال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کرنی ہے۔ 15-20 لوگ ہوں گے، شام کی تقریب ہے۔ تم اب ریسٹ کرو، شام تک فریش ہو جاؤ گی، پھپھو نے جانے سے پہلے اسے بتایا۔ میرا خیال ہے تمہیں بھابھی جان کی یاد آ رہی ہے، فون لگا ہوتا تو بات کر لیتی، ویسے فون تو 2-3 دن میں لگ جائے گا، پھر میں تمہاری بات کروا دوں گی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولی۔ مجھے کسی سے کچھ بات نہیں کرنی، اس نے دل میں جواب دیا۔ پھر شام تک اس نے خوب ریسٹ کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے جسم نے خوب ریسٹ کیا اور دماغ نے دکھ بھری لمبی مسافت طے کی، ایک تکلیف دہ سوچ سے دوسری دردناک سوچ تک۔ شام کو اسے روشی اور اس کی ایک سہیلی نے گولڈن اور کافی کلر کا راجستھانی کرتا پاجامہ پہنایا تھا اور بقول ان دونوں کے اس پر خوب اٹھ رہا تھا۔ روشی ماشاءاللہ، پھپھو اندر کچھ کہنے کو آئی تھی، اسے دیکھ کر بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر بولی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ روشی بیا کو سارا زیور نہ ڈالنا، وہ بہت آہستگی سے روشی سے بولی، پھر بھی اس نے سن لیا۔ جی اچھا۔ روشی اس کا دوپٹہ پن اپ کرنے لگی تھی، رک گئی۔ بیا زیور کہاں ہے؟ روشی اس سے پوچھنے لگی۔ سامنے دراز میں، اس نے سائڈ ٹیبل دراز کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تو نہیں ہے۔ روشی نے پہلے دراز کے بعد دونوں ٹیبلز کی دراز کھول کر دیکھی۔ میں نے تو اسی میں رکھے تھے، اس نے کچھ پریشانی سے جواب دیا۔ روشی بھی پریشان سی ہو گئی۔ زیور میرے پاس ہے روشی، یہ تم بیا کو پہنا دو۔ اسی وقت پھپھو ایک ہلکا سا گلے کا سیٹ، لاکٹ سیٹ اور 6 چوڑیاں لے کر آ گئیں۔ اسے بہت عجیب سا لگا کہ پھپھو نے زیور کیوں لیے ادھر سے، کیا مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ پھر یہ سارے زیور تو تھے بھی میرے، انہیں اپنے پاس رکھنے کا انہیں کیا حق ہے؟ اسے غصہ آنے لگا۔ پھپھو اس کے تاثرات سے بے خبر زیور دے کر جا چکی تھی۔ روشی نے اسے زیور پہنا کر دوپٹہ اڑا دیا۔ اسی وقت پھپھا جان اندر آ گئے۔
اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ رات کے بعد اس نے اب انہیں دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ روشی، تمہاری بھابھی جان تو خوب چمک رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوکھے حلق سے سلام کیا۔ انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ دیکھوں تو کہتے کہتے عجیب سے انداز میں انہوں نے اس کی تھوڑی کو 2 انگلیوں سے اونچا کیا اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ کانوں کو دونوں سائیڈوں سے باری باری دوپٹہ کھسکا کر کچھ دیکھا، پھر تھوڑی چھوڑ کر کانوں کے جھمکوں کو چھوا۔ ان کی گرم انگلیاں اس کے کانوں کی لوؤں سے پل بھر کو ٹکرائیں۔ بیا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کا جی چاہا اٹھ کر بھاگ جائے، پھر ان کا ہاتھ کانوں سے سفر کرتا ہوا اس کی گردن پر آ کر ٹھہر گیا۔ کافی ہلکا سیٹ ہے، بس یہی زیور دیا ہے اس کی ماں نے؟ انہوں نے نہایت عامیانہ پن سے روشی سے پوچھا۔ ابو جی، روشی جیسے غصہ ضبط کر کے بولی۔ چوڑیاں بس 6؟ انہوں نے اس کی کلائی چھوئی۔ انگوٹھیاں تو 8 ہیں۔ ان کی نظریں اس کی حنائی انگلیوں پر آ کر رکیں۔ ابو پلیز جائیں آپ ادھر سے۔ روشی نے انہیں کندھے سے پکڑ کر ذرا سے ہٹایا۔ جا رہا ہوں، آخر میری بہو ہے، دیکھنے کا حق نہیں رکھتا کیا میں؟ ان کی نظروں میں وہی پراسراریت سمائی ہوئی تھی جس سے بیا کو خوف آتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میری امیدوں سے بہت کم۔ بنگلے میں کنگلے نکلے تمہارے ننیالی تو۔ کمرے سے جاتے جاتے انہوں نے ایک کٹیلی ناقدانہ نظر اس کے پورے سراپے پر ڈالی تھی۔ بیا کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا کنارہ گلے پر رکھ لیا تو پھپھا جان نے اس کی اس اضطراری حرکت کو نظر بھر کر دیکھا اور ایک استہزائیہ ہنسی ہنس کر باہر چلے گئے۔ اسے صحن میں بٹھایا گیا تھا۔ صحن میں 20 کے قریب کرسیاں جوڑ جوڑ کر بچھائی گئی تھیں۔ مرد حضرات کو شاید بیٹھک میں بٹھایا گیا تھا۔ صرف محلے کی چند خواتین تھیں۔ سب نے 100 روپے سلامی دی۔ 100 کے سرخ نوٹ جیسے ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے گلگوں ہوئے جا رہے تھے۔ بھئی میں تو اپنی بہو کو سلامی میں 50,000 دوں گی۔ تائی جی نے ایک دن بڑے پیار سے اسے چوم کر کہا تھا۔ اتنی پیاری اتنی خوبصورت بہو ہے میری، پھر ایک ہی بیٹا، سوچو تو 50,000 بھی کم ہے۔ وہ بہت لاڈ سے بولی۔ بڑی خوبصورت دلہن ہے۔ سعدیہ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ سنا ہے بھتیجی ہے، کبھی بھائیوں بھابھیوں کو تو آتے دیکھا نہیں، پھر اچانک بھتیجی کہاں سے اگائی؟ خواتین میں سے کوئی سرگوشی کیسے انداز میں بولی تھی۔ اور ایسی اچانک شادی راتوں رات، یہ بھی تو دیکھو، دوسری نے لقمہ دیا۔ کہہ تو رہی ہیں سعدیہ بیگم کے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، باقی اللہ جانے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ارے کیا دلہن کے گھر والے نہیں آئیں گے؟ کھانا ان کے انتظار کے بغیر ہی کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور حیرت بھری آواز اس نے سنی۔ اس کا جھکا ہوا سر جیسے من بھرکا ہو گیا۔ اپنے حسن کی ایسی سستی نمائش کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے زیور گویا نوچ نوچ کر اتارے تھے۔ وہ لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی جب روشی اس کا گولڈن پرس کھول کر رقم گننے لگی۔ 900 روپے ہیں بیا، یہ تم دھیان سے رکھ لو۔ اس کی ہدایت پر بیا کا جی چاہا اس کے سامنے ان نوٹوں کو پرزا پرزا کر ڈالے۔ کیسا تقدیر نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ کس کے لیے 4 من کا جوڑا لادے پھرتی؟ کون مرا جا رہا تھا اس کی دید کی تڑپ میں؟ رافع کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے رافع کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر آئی تو روشی بیڈ کی چادر جھاڑ چکی تھی۔ رہنے دیتی کپڑے، بھائی تو دیکھ لیتے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، اس کے منہ سے یہی نکلا۔ امی روشی کے ہاتھ میرے لیے چائے اوپر بھجوا دیجیے گا اور کل سے میرا کمرہ بھی صاف کروا دیجیے گا، میری اسٹڈیز کا حرج ہو رہا ہے۔ رافع کی بلند آواز اس سمیت پورے گھر نے سنی۔ انسلٹ کے گہرے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس گھر میں کس حیثیت سے لائی گئی ہوں؟ رخ پھیر کر وہ بال سلجھانے لگی اور آنکھوں میں اترتے پانی کو اندر اتارنے لگی۔ رافع، حد کرتے ہو، کم از کم آج کی رات تو نیچے بیا کے پاس۔ بیٹا بچی کیا سوچے گی؟ تمہارا یہ سلوک اور یہی کچھ کرنا ہوتا تو مجھے اسی وقت جواب دے دینا تھا، میں گنہگار تو نہ ہوتی۔ پھپھو نے دھیمی آواز میں گھرکا۔ امی، میں جو کر رہا ہوں اسے کافی سمجھیں۔ بیا اب یہی ہے اس گھر میں اور میں بھی۔ مجھے ابھی صرف اور صرف ایگزامز دینے ہیں۔ میں نے آپ کی بات ماننے کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ بعد میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شب بخیر۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ابیا کے ہاتھ سے ہیئر برش نیچے گر گیا۔ سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گئی۔ روشی چپکے سے باہر نکل گئی۔ جا، نکل جا یہاں سے، دفعہ دور ہو بدذات، آستین کا سانپ ہے تو۔ میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا، کسی ناگن کو پلایا تھا۔ یہی سمجھوں گی، جا بخش اب مجھے۔ میں تیری صورت پر، تیرے اس خوبصورت جھوٹے بدن پر تھوکتی ہوں۔ مردار، چلی جا یہاں سے، جا۔ وہ 1.5 عمر عورت شدید طیش اور غضب کے عالم میں اسے بازو سے پکڑ کر زور زور سے دھکے دیتے ہوئے اس بوسیدہ سے گھر کے دروازے سے باہر دھکیل رہی تھی اور وہ ڈھیٹوں کی طرح وہاں جم کر کھڑی تھی۔
جا جا دور ہو جا، چلی جا، کیوں آئی ہے ادھر؟ مر گئے ہم سب تیرے لیے، اس دن کی لعنت تجھ پر جس دن تو پیدا ہوئی تھی میرے گھر، نکل یہاں سے۔ منہ سے کف اڑاتے ہوئے اس گہرے سانولے رنگ کی بھدی سی عورت نے اب کے پوری قوت سے زور لگا کر اسے دھکا دیا تھا اور اسے دروازے سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور فوراً ہی اس نے لکڑی کے سال خوردہ دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا لی تھی اور اب ملگجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دماغ پر بے تحاشا زور دینے کے باوجود اسے وہ جگہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا اس کا سر زور زور سے چکرا رہا ہے، وہ بھی گر پڑے گی۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے سہارے کی خاطر ادھر ادھر اندھیرے میں ہاتھ مارے، مگر قریب اسے کوئی سہارا نہ مل سکا، اور سنبھلتے سنبھلتے وہ بہت زور سے گری تھی، وہ بھی ایسے کہ فرش پر گرنے کے بجائے جیسے وہ بہت بلندی سے نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی تھی۔ تیز تیز ہاتھ پاؤں چلانے کے باوجود کوئی دیوار، کوئی آسرا اسے نہ مل سکا۔ وہ اب پورا حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی، مگر اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی، کیسا بیچارہ پن! وہ نیچے ہی نیچے گر رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آج اس خواب کو متواتر دیکھتے ہوئے اسے تیسرا دن تھا۔ تو کیا کوئی میرا منتظر ہے؟ کسی کو ابھی بھی میرا انتظار ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرائے سوچنے لگی۔ نہیں، اس وقت اس نے نفی میں سر ہلایا، اور اگر کسی کو میرا انتظار ہوتا تو یوں مجھے دھکے نہ ملتے اور میں یوں آسمان سے پاتال میں نہ جا گرتی۔ اف، کس قدر وحشتناک خواب ہے، اور مسلسل 3 دن سے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشمی گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے اس نے خواب گاہ کے مہین پردے ہٹائے۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنز کی خوشبودار ٹھنڈک تھی، مگر اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول دی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ باہر پول لائٹس کے باوجود غبار آلود اندھیرا ہر طرف موجود تھا۔ وہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے اس خواب کا کھوج لگانا چاہیے۔ آخر اماں کیوں مجھے 3 دن سے مسلسل نظر آ رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو مجھے وہ ایک بار بھی کبھی نظر نہیں آئی، اور ایسی ناراضگی کا عالم کہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ اماں اب کہاں؟ اس نے فضا میں ایک اور گہرا سانس لیا۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ ہو سکتا ہے اماں زندہ ہو اور مجھے یاد کری ہو، کہیں دور امید کا جگنو جلملایا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، مگر مسلسل خواب میں نظر آنا، شاید وہ بھی میری اس تنہائی کو محسوس کر رہی ہو۔ مجھے اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے، ورنہ اس حسین محل میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، تنہائی سے لڑ لڑ کر۔ اس پر ڈراؤنے خواب نے جیسے اس کو رستہ دکھایا، تنہائی کے اس آکٹوپس سے جان چھڑانے کا۔ ہاں، میں کل ضرور جاؤں گی پتہ لگانے۔ ہو سکتا ہے اماں زندہ ہو، بھائی وہی ہیں، میں جھوٹ موٹ کچھ بھی کہہ کر ان سے معذرت کر لوں گی۔ پھر میرا یہ اسٹیٹس، شاید مجھے ان سے بھی کچھ کہنا نہ پڑے۔ ایسے رشتہ دار بے شک دولت کے دشمن ہوتے ہیں، مگر اس تنہائی سے تو اچھے ہوں گے۔ میں کل ہی نکلتی ہوں ان کی تلاش میں۔ مجھے اس بات کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ حیرت ہے۔ بستر کی طرف واپس پلٹتے ہوئے شائستہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کھٹر پٹر کی آوازوں سے کھلی۔ رات بھر بھی اس کی بے کلی نے اسے جگائے رکھا تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر پہلو دکھ گئے تھے، مگر نیند دور کھڑی مسکراتی رہی تھی۔ ایک بار تو روشنی بھی اٹھ گئی، شاید اس کے مسلسل کروٹ لینے سے۔ کیا ہے بیا، نیند نہیں آ رہی؟ نیند سے بوجھل آنکھیں اس نے بمشکل کھولی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ اس نے خامخواہ آنکھیں بند کر لی۔ گھر یاد آ رہا ہے، ممانی جان، زویا وغیرہ؟ وہ چند لمحوں بعد خود ہی قیاس کر کر بولی، مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا، میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے روشنی کو سختی سے جواب دیا۔ وہ چند لمحے اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر سو گئی، اور اسے نیند وہی 4 بجے کے بعد آئی تھی۔ اور اب اس کھٹر پٹر نے اس نے جھنجھلا کر گردن گھمائی جدھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ رافع اپنی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، اس کی درازیں کھول کھول کر خدا جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ روشنی جا چکی تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 8:45 بج رہے تھے۔ روشنی، کیا مصیبت ہے؟ میری بلو نوٹ بک ادھر پڑی تھی، کدھر پھینک ڈالی تم نے؟ رافع کی تیز دہاڑ پر روشنی بھاگی آئی۔ تو کون سی نوٹ بک؟ آپ کی کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ جلدی سے کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ادھر دراز میں رکھی تھی میں نے۔ رافع نے ایک اور جھٹکے سے دراز بند کی۔ یہ تو پڑی ہے، یہی ہے نا؟ روشنی نے ایک نوٹ بک دراز سے نکال کر اس کے آگے کی۔ ہاں یہی ہے، وہ جیسے ٹھنڈا ہو کر بولا۔ بھائی ناشتہ ادھر ہی لے آؤں؟ وہ جانے سے پہلے ڈرتے ڈرتے بولی۔ نہیں، میں کچن میں ہی کر لوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ 2-3 کتابیں اور اٹھائیں، ہیئر برش الٹا سیدھا بالوں میں گھمایا، شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ باہر جاتے جاتے اس نے ایک بے اختیار سی نظر سامنے لیٹی ابیا پر ڈالی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے رافع کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، نہ اس کا ابیا کو دیکھنا۔ اس کے باوجود
कोशिश के इसे नींद नहीं आई थी। 10 बजे के करीब नहाकर फ्रेश हो चुकी थी और बाल बना रही थी जब रोशी नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर चली आई। गुड मॉर्निंग विया, कैसी हो? इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। फाइन, इसने बाल दूसरी तरफ झटके। रोशी ने नाश्ता राइटिंग टेबल पर लगाना शुरू किया। फुप्पो कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी? वो दुपट्टा कंधे पर डालकर बेड के किनारे टिक गई। अम्मी नाश्ता कर चुकी हैं और अब चाय बना रही हैं। अभी लेकर आती हूँ, आ जाओ तुम, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इसके कहने पर वो उठकर नाश्ता करने लगी। कल के लवाजमात में से हलवा पूरी गायब थी, बाकी वही नाश्ता था। रोशी, इतना कुछ ना बनाया करो, मैं सिर्फ चाय के साथ एक स्लाइस लेती हूँ। रोशी ने इसरार से ऑमलेट इसके आगे किया तो वो बोली, अभी तो अम्मी कह रही थी सूजी का हलवा बना लो या अंडों का। मैंने कहा अम्मी पता नहीं बिया को पसंद है भी या नहीं। वैसे तुम्हारी स्मार्टनेस का यही राज लगता है, इतना मुख्तसर नाश्ता। वो खुशदिली से बोली। और तुम्हारी स्मार्टनेस का? वो जवाबन बोली, घर के काम, अभी देखना जब सारा काम मिनटों में समेटूंगी। खाती अलबत्ता मैं खूब हूँ, काम के बाद भूखी इतनी ज्यादा लगती है। वो भोला सा मुंह बनाकर बोली तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसे ऐसा तजर्बा कभी नहीं हुआ था। डैडी की वफात के बाद घर में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे। तुम खुश तो हो ना बिया? इसे शायद बिया की मुस्कुराहट से शय मिली थी। तुम्हें क्या लगता है? इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम खुश नहीं हो? शायद, पता नहीं। जिसके इतने सारे ख्वाब एकदम से टूटे हों, इसे क्या पता चलेगा कि वो खुश है या नहीं। इसकी तबीयत एकदम से सैर हो गई। इसने नाश्ते से हाथ खींच लिया। खाओ ना। और रोशी ने फौरन इसे टोका। बस बहुत खा लिया। वो उठकर बेड पर बैठ गई। इस वक्त पुप्पो चाय की ट्रे उठाकर अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने आहिस्तगी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सदा इसी तरह मुस्कुराओ। उन्होंने ट्रे मेज पर रखकर इसे प्यार किया। रात नींद आ गई थी? उन्होंने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। जी। रोशी ने उठकर चाय का एक तक कप इसे थमाया और एक पुप्पो को खुद नाश्ते के बर्तन किचन में रखने चली गई। रोशी बेटा, देखना अपने अब्बू को उठ गए हो तो नाश्ते का पूछ लो, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई। दोनों खामोशी से चाय पीने लगी। अब्बू तो नहाकर तैयार हुए बैठे हैं, मैं इन्हें नाश्ता देने जा रही हूँ। इस वक्त रोशी अंदर आकर अपना चाय का कप उठाते हुए बाहर निकल गई। है, अभी तो मैं देखकर आई थी सो रहे थे। फुप्पो खुद ही बुड़बुड़ाई। उदास हो बिया? चंद मिनटों बाद कमरे की खामोशी महसूस करके वो बोली। नहीं, इसने आहिस्तगी से कहा। ये 2-3 बारिशों से मौसम अच्छा हो गया है, रात भी अच्छी खासी खुनकी हो गई थी। बस अब रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, दिन की गर्मी तो खैर अभी रहेगी। वो यूं ही बात करने को बोली। वो चुप रही। अभी रोशी फारिग हो जाती तो कमरे की सफाई कर देती है। चंद लम्हों के बाद उन्होंने एक और गैर अहम सी बात की। वो चाय के छोटे छोटे घूंट लेती रही। आज दोपहर को खाने में क्या पकाएं? 1.5 मिनट के तवील वक्फे के बाद उन्होंने एक और बात पूछी जिसमें इसका बोलना लाजमी था। कुछ भी पका लें मगर मैं नहीं खाऊंगी। अभी तो नाश्ता किया है, दोपहर को मुझे भूख नहीं लगेगी। लो, तुमने तो नाश्ता भी ढंग से नहीं किया, सब कुछ रोशी यूं ही उठाकर ले गई है। बच्चे, जिस चीज़ को दिल करता है, जो नाश्ता खाने में पसंद करती हो, बता दिया करो, मैं बना लिया करूंगी। यूं आधा पेट खाली छोड़कर उठना तो अच्छी बात नहीं। इसे इनके लगावट से अजीब सी घबराहट होने लगी। जी चाहा इस दड़बे से कहीं दूर निकल जाए। तुम्हें महसूस तो हो रहा होगा बहुत। चंद लम्हों के बाद वो फिर बोली। जी। इसने चौंक कर इन्हें देखा। क्या? माहौल का फर्क, अपने घर का और यहाँ का। वो पस्त आवाज में बोली। लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? वो दिल में कुड़ी। शायद तकदीर इसी को कहते हैं जो राह चलते तुम्हारे गले आ पड़ी। वो खुद ही जैसे इसकी सोचों का अंदाजा लगा रही थी। राफे के इम्तिहान है, 16 साल की मेहनत है इसकी, फिर ये अचानक शादी। बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है आजकल, वरना आम हालात में तो इससे बहुत कम गुस्सा आता है। चाय का खाली कप उन्होंने ट्रे में रख दिया। वैसे भी जहनी तौर पर वो बिल्कुल तैयार नहीं था तुम्हारी तरह। हो जाएगा ठीक, आहिस्ता आहिस्ता। वो यूं कह रही थी जैसे इसे कोई मर्ज लगा हो। आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो जाएगा। भला किसी की सुहाग रात को भी वो दोबारा लौटा सकती है? गया वक्त भी पलट सकता है। और जैसा सलूक इसने मेरे साथ किया, इसकी उम्र भर का प्यार भी इसके नकूश मिटा नहीं सकेगा। इसे सोचकर ही गुस्सा आने लगा। वो कप हाथ में लिए उठ खड़ी हुई। वो सर उठाकर इसकी शक्ल देखने लगी। अबिया ने इसी ट्रे में कप रखा और ट्रे उठा ली। मैं ये बर्तन किचन में रखा हूँ, कहकर वो रुकी नहीं। रोशी उठाकर ले जाएगी, तुम रहने दो। इसने इनकी बुकार की जरा भी परवाह न की। रोशी बैठक में शायद फूफा जान को नाश्ता देकर निकली थी। इसे ट्रे उठाए देखकर कुछ हैरान सी हुई। अरे बिया, रहने देती, मैं उठा लेती। इसने चंद कदम आगे बढ़कर ट्रे इसके हाथ से ले ली। बाहर सहन धूप से भरा हुआ था। कल के फंक्शन के आसार सहन के किनारे के साथ कचरा पड़ा था। बच्चों के खाए हुए चिप्स,
बबल्स, स्वीट्स और आइसक्रीम के रैपर्स, चिकन की हड्डियां, कुल्फियों के तिनके और फ्रूट के छिलके। ऊपर जाती सीढ़ियों की दीवार के साथ 4 गमले पड़े थे। एक गमले में गुलाब की कलमें थी, एक में मोतिया के फूल और 2 में बस थोड़ी सी कमजोर टहनियां झूल रही थी। अभी सफाई करती हूँ तो सारा गंद साफ हो जाएगा, रोशी ने इसकी निगाहों के ताकों में देखकर शर्मिंदगी से कहा। मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाऊं? इसने खामोशी और बेकारी से घबराकर ऑफर की। ना बाबा, तुमने क्या मुझे अम्मी से मार पड़वानी है? तुम अंदर चलकर बैठो, दिल चाहे तो अम्मी से बातें कर लो, वरना मैं तुम्हें 2-4 मैगजीन और डाइजेस्ट वगैरह ला देती हूँ, वो पढ़ लो। कहते हुए इसने सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी सी जगह से झाड़ू उठा ली। क्या मंजर है रोशी बेटा, इसको कहते हैं तकदीर की हेरा फेरी। अर्श से फर्श तक का सफर महज चंद घंटों में। वाह मेरे मौला, तेरे रंग निराले। तूने आफताब जुबैरी जैसे हीरो पर तरस न खाया, शक्ल दी शहजादों जैसी और तकदीर लिखी फकीरों जैसी। अच्छा मजाक किया था तूने मेरे साथ। चलो, मेरे साथ तो मजाक किया था, ये अभिया अंसारी के साथ तो तूने हाथ कर दिखाया, दायां दिखाकर बायां जोड़ दिया। अच्छी भली महलों में रस्ती बस्ती को उठाकर झोंपड़ी में ला पटका। लो, इससे क्या झोंपड़ी के मुकद्दर जाग उठेंगे? कोई जागे बरसों से, ये पारस पत्थर बरसों से इधर है, कोई करिश्मा ना हुआ, तेरी कुदरत का ना कोई मोजिजा। वहीं के वहीं खड़े हैं हम, जैसे हीरे भी और ये सच्चा मोती भी तेरे संग तराशी के अजूबे बनकर रह गए हैं। फूफा जान बैठक की सीढ़ी पर खड़े मुस्कुराते हुए कह रहे थे। रोशी, तुमने वो प्ले तो पढ़ा होगा, प्रिंसेस ऑन द रोड। हमारी बिया के साथ भी वही कुछ हुआ है। शहजादी जागी तो कुटिया की बासी। वो सर हिलाकर अफसोस किए जा रहे थे। बिया एक झटके से अंदर की तरफ मुड़ गई। मैं जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊंगा। रोशी, दरवाजा बंद कर लो। इसने पीछे से इनकी आवाज सुनी। जाहिर है सारा गुबार तो निकाल गए थे। ये शायद फुप्पो का कमरा था। कमरे के दाएं बाएं दीवारों के साथ 2 अलग अलग बिस्तर लगे थे। सिंगल बेड पर सामने की दीवार के साथ 2 कुर्सियां पड़ी थी। दाएं दीवार के साथ कपड़ों की अलमारी थी। फर्श के दरमियान में चटाई बिछी थी। कमरे के एक कोने में पुराना सा पेडेस्टल फैन पड़ा था। कमरे में यही चीजें थी। वो बेजार होकर बाहर निकल आई। रोशी अब जोरों शोर से पाइप लगाकर सहन धो रही थी। तुम क्यों बाहर आई? मैं तुम्हें कुछ पढ़ने को दूं? वो जरा सा रुक कर बोली। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो बरामदे के सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। पुप्पो किचन में पीढ़ी पर बैठी आलू छील रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे देख लेती। एक बार शायद आवाज भी दी, इसने ध्यान नहीं दिया। रोशी ने 10 मिनटों में ही सहन चमका दिया और अब वाइपर लगा रही थी। इसकी गंदमी रंगत धूप की तमाजत और गर्मी की वजह से सुर्ख हो गई थी। पसीना इसके सर के बालों से निकल कर पूरे चेहरे और गर्दन पर फैल रहा था, मगर वो बड़े मजे से सफाई में मगन थी। भी अंदर चली जाओ बेटा, बाहर गर्मी है। पुप्पो बास्केट में छिलके फेंकने आई तो इससे बोली। अच्छा, वो कहकर कमरे में आ गई। बाहर वाकई गर्मी थी, सहन से जैसे भाप उठ रही थी। वो पंखा चलाकर कुर्सी पर बैठ गई। यूं ही टेबल पर पड़ी किताब उठाकर वह गर्दानी करने लगी। अब क्या जिंदगी इस तरह गुजरेगी? बगैर लफ्जों को देखे वो वर्क उल्टे जा रही थी। सारी जिंदगी इसी कफस में। अफसुर्दगी इसके चारों और छाने लगी। इस घर में इसकी दिलचस्पी का कुछ भी सामान नहीं था। राफे किस कदर खुश्क मिजाज और उखड़ शख्स था, जिसे ये तक पता नहीं था कि इसकी शादी हुई है, जिसने शादी की रात स्टोर में सोकर गुजारी हो। वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? ये तो गले पड़ा ढोल होगा जिसे मुझे ताउम्र बजाना पड़ेगा। क्या मैं बजा पाऊंगी? मैंने तो खुद पर इतना सब्र करना सीखा ही नहीं। सवालों के भंवर इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। आज रोशी यूं शलवार टांगे सहन धो रही है, कल मेरी बारी होगी। क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद था? और राफे के इम्तिहान। इसने गहरा सांस लिया। इम्तिहान देकर 1000 जूते चटखाने के बाद कौन सा इसे किसी मैजिस्ट्रेट की नौकरी मिल जाएगी? वही 5-7 हजार की नौकरी, और 5-7 हजार में गुजारा कैसे? इसका सर चकराने लगा। मम्मी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ जरा भी। इसकी आंखें झिलमिलाने लगी। और जरियाब, तुम इतने बेवफा वादे के कच्चे निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। फूफा जान सही कहते हैं, इसको तकदीर की हेरा फेरी कहते हैं। वो बस रो देने को थी जब रोशी झाड़ू डस्टर उठाए अंदर चली आई। तुम बोर हो रही हो, टेप रिकॉर्डर लगा लेती, ये बड़ा है। इसने बेड के साइड टेबल पर पड़े एक स्पीकर वाले टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ इसका बिल्कुल ध्यान नहीं गया था। नो थैंक्स। रोशी तुंधी से डस्टिंग करने लगी। टीवी लगा लेती, मगर इस पर भी एंटीना ही लगा है, केबल अम्मी लगवाने नहीं देती। वो डस्टिंग के दौरान कहे जा रही थी, मुझे इन चीजों का शौक नहीं। कहते हुए इसने चुपके से अपनी आंखें साफ की।
فون انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں لازمی لگ جائے گا، اس نے جیسے خوشخبری سنائی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تم اپنے کپڑے سیٹ کر لو الماری میں، بلکہ میں فارغ ہو جاتی ہوں تو دونوں مل کر کرتے ہیں۔ اسے ایک اور آئیڈیا سوجا۔ وہ پھر سے بے دلی سے کتاب کے ورق الٹنے لگی۔ پھر شام تک اسی طرح کی بوریت میں وقت گزارا۔ دوپہر کو پھپھو کے اصرار پر اس نے 2-3 لقمے لیے تھے۔ سونے کے لیے لیٹی، نیند نہیں آئی، اٹھ کر باہر چلی آئی۔ صحن میں بھی خوب تپش ہو رہی تھی، پھر مڑ کر اندر چلی آئی۔ رات کا کھانا بھی یہ لوگ جلدی کھا لیتے تھے۔ پھپھا جان تو 7 بجے ہی آ گئے تھے، رافع 9 بجے تک بھی نہیں آیا تھا۔ روشنی نے تینوں کا کھانا لگایا۔ اس سے لگا اس گھر میں ایک ہی ایکٹیویٹی ہے، کھانا بنا لو اور کھا لو، برتن دھو لو، صفائی کر لو، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے سے بھلا کتنی بھوک لگ سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چپکے سے اٹھ کر روشنی کے کمرے میں آ گئی۔ ارے تم ادھر آ گئی؟ روشنی چند منٹوں بعد بوتل کے جن کی طرح موجود تھی۔ میں ادھر ہی سوؤں گی، تم میرا بستر ادھر ہی لگا دو، اس نے قطعیت سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑی دیکھتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ پھر اس نے ابیہ کا بستر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ اس کے دونوں سوٹ کیس گھسیٹ کر ادھر لے آئی۔ اپنی الماری کا ایک حصہ اس نے خالی کر دیا۔ میں صبح کپڑے رکھ لوں گی، اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ وہ چپ کر کے اپنے بستر پر آ بیٹھی اور تکیے کے نیچے سے کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے چند منٹوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ پرسوں پریکٹیکل ہے نا فزکس کا؟ اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اوہ، وہ اٹھ کر بولی، پریکٹیکل تو میرا بھی ہے۔ اسے یاد آیا اس کی تھوڑی سی کتابیں اور ضروری کاغذات زویا نے چھوٹے سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ تم پریکٹیکل تو دو گی نا؟ روشنی نے اس سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ روشنی نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے آگے کر دی اور خود پریکٹیکل نوٹ بک اٹھا کر پڑھنے لگی۔